آله وأصحابه المتأثرين بأدابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ چند لیکچر سے ٹاپک چل رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو اس میں متعلق چند باتیں اور سماعت کیجیے گا. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور انسان ترقی کی جانب ہے، ویسے ویسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت بڑھ رہی ہے کہ کن کن موقعوں پر، کن کن جگہوں پر ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو سمجھنے کی، ان کو سیکھنے کی بھرپور انداز میں ضرورت ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا. ایک ریسرچ کی گئی اور یونیورسٹی ہے ہارورڈ، بڑی مشہور یونیورسٹی، اور اگر دنیا کی ٹاپ رینکنگ میں دیکھا جائے تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا نام آتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں. تو ایک ریسرچ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا. اب اس کا مقصد کیا تھا وہ سنیے گا. آپ کو بڑی حیرانی کی ہوگی کہ ریسرچ کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات جانی جائے کہ جو انسان لمبی عمر پاتا ہے، یعنی طویل عمر جس کی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی عمر بڑھنے کا، عمر زیادہ ہونے کا ریزن کیا ہے. تو صرف اس بات کی ریسرچ کرنے کے لیے انہوں نے ایک سارا معاملہ چلایا. تو اس ریسرچ کے لیے 724 لوگوں کا انتخاب کیا گیا، 724. تو ان 724 لوگوں کو چنا گیا. ان کی عمریں ٹین ایجز ہیں، 15، 16، 17 سے 20 سال تک ان کی عمریں ہیں، جن کا چناؤ کیا گیا ریسرچ کے لیے. اب مزے کی بات یہ ہے، ہم جاتے ہیں، آپ نے لفظ سنا ہوگا سیمپل کا، سیمپل نمونہ. ہم جس وقت اپنا بلڈ ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کو سیمپل لے کے آ جاتے ہیں لیبارٹری میں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لیبارٹری والے اس پر جانچ پڑتال کریں گے تو کچھ وقت کے بعد وہ ہمیں اس کا رزلٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. بعض جگہوں پر 2 گھنٹے بعد رپورٹس آ جاتی ہیں. اگر بہت لیٹ ہو تو 15 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو بلڈ سیمپلز ہیں ان کو 15 دن سے زیادہ محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، خون خراب ہو جاتا ہے. تو ایک معیار یہ ہے یہاں پر. اور اس کی قیمت، ریٹ ہمارے ہاں جو منتخب کیے جاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے وہ ہیں 1000 روپے کا کوئی ٹیسٹ ہے، کوئی 1500 کا ہے، کوئی 500 کا ہے، اور کوئی بہت ایکسپینسو ہے تو 15 سے 20,000 روپے کی رینج تک بلڈ ٹیسٹ ہمارے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم اپنے طور پر جو نمونے دیتے ہیں یہ ان کا حال ہے. اب یونیورسٹی نے کس چیز کے سیمپل لیے؟ بلڈ کے نہیں، بلکہ جن کا بلڈ ہوتا ہے ان انسانوں کی کلیکشن کی. اور وہ کلیکشن میں 5 سے 10 بندے نہیں بلکہ 724 بندے ہیں. اب دیکھنا کیا ہے کہ ان میں سے عمر کس کی زیادہ ہے اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے. ریسرچ کا ٹاپک تو یہ تھا. اب چونکہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہے اس کو 15 دن کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا رزلٹ نکالنا ہے. ایسے ہی انسانوں کی عمر دیکھیں کتنی ہے تو ایوریج ایج جو ہمارے یہاں ہے وہ 60-70 سال ہے. اور اگر کسی گاؤں والی سائڈ پر آپ چلے جائیں تو وہاں پر 102-3 سال تک کے بھی بندے آپ کو شاید مل جائیں گے. لیکن یہ کام ہے، ایوریج ایج 60 سے 70 سال ہے. اب دیکھیے گا کہ ان لوگوں کو 724 لوگوں کو اب سنبھالنا کتنی دیر کے لیے ہے؟ 60-70 سالوں کے لیے. کیوں؟ ان کے شب و روز بھی دیکھنے ہیں، ان کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا انہوں نے کھایا پیا کیا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، یہ دوسروں سے میل جول میں کیسے ہیں، ہم سائیکل میں کیسے ہیں، معاشرے کا رہن سہن کیسا ہے. یعنی ان کا شب و روز ریکارڈ کرنا ہے. ان 724 کا ایک مشکل کام ہے. اور
جو میں نے آپ کو اگزامپل دی، مثال دی، اس میں خرچ کتنا ہے؟ 15 سے 20 ہزار روپیہ، بہت زیادہ۔ لیکن اس جگہ پر جہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور لوگوں سے ان کی ساری معلومات اکٹھی کرنی ہے، اس پر خرچ کتنا آئے گا؟ یقیناً اربوں روپے خرچ آیا اور اکٹھا کیا گیا، سارا معاملات ہو گئے اور ان لوگوں پر ریسرچ شروع کی گئی۔ اور 4 سال پہلے، یعنی آج 2023 ہے نا، تو 4 سال پہلے تقریباً آلموسٹ انہوں نے اس کا رزلٹ نکالا کہ ہم نے جو لوگ اکٹھے کیے تھے ان کا رزلٹ کیا ہے۔ پھر ان 724 لوگوں کی رپورٹ بنائی گئی اور جس ٹائم رپورٹ بنائی گئی تو معاملہ بڑا عجیب انداز میں سامنے آیا کہ ان 724 میں سے 664 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو باقی کتنے بچے؟ جو ریاضی میں معلوم ہے ذرا بتائیں۔ 724 میں سے 664 کا انتقال ہو گیا، تو باقی کتنے بچے؟ 7 لوگ باقی بچے، 7 لوگ۔ دیکھیے اب زیادہ انتقال کر گئے، کوئی 50 میں، کوئی 55 میں، کوئی 60 میں، کوئی 40 میں، 45 میں۔ اب باقی جو 60 لوگ بچے نا، ان کی عمریں تھی اس ٹائم 90 سال، 92 سال، 95 سال، اس کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی عمریں۔ اب ان کا دیکھنا تھا کہ ان کی عمر زیادہ کس وجہ سے ہے، چونکہ نان مسلمز ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے ریسرچ کی تو بڑا عجیب معاملہ سامنے آیا اور بڑی خوبصورت باتیں سامنے آئی کہ ان 90 سالوں میں سے جو کچھ انہوں نے کیا اس میں ورزش نہیں تھی لیکن کم تھی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ورزش کی بیس پر انہوں نے اپنی عمر کو بڑھایا، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیسی خوراکیں کھا کر انہوں نے اپنی عمر کو بڑھایا۔ اس بات کا انکار نہیں ہے، یہ بھی چیزیں کسی حد تک ضروری ہیں، لیکن جو چیز ان میں سے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ وہ بڑی حیرانگی ہوگی آپ کو سن کر کہ ان 90 سالوں میں سے جو لوگوں نے اپنا تجربہ بتایا وہ یہ تھا، ان 90 سال کے لوگوں نے رشتوں کو اہمیت دی، اپنے بہن بھائیوں کو اہمیت دی، دوستوں کو اہمیت دی، اپنی ذات کو کسی جگہ اہمیت امپورٹنس نہیں ملی تو انہوں نے گزارا چلایا، انہوں نے صرف سائڈ کی چیزوں کو اہمیت دی۔ یاد رکھیے انہوں نے نتیجہ کتنا خرچ کرنے کے بعد نکالا، اربوں روپے لگانے کے بعد، اور مسلمان کی سعادت کا سبب کیا ہے کہ 1400 مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو رشتوں کو اہمیت دو، اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو رشتوں کو اہمیت دو۔ تو بتائیے مسلمان کو اربوں روپے لگا کر کسی ریسرچ کی ضرورت ہے؟ ہمیں اگر ضرورت ہے تو فقط سیرت النبی کی ضرورت ہے۔ ہم کسی بھول میں ہیں۔ آج یہ پورا ٹاپک چلانے کا، بتانے کا، یا پچھلے چند سیشن اس پر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ سیرت النبی کو سمجھا جائے کہ اس کا اثر کیا ہے، اثر اس کا کتنا گہرا ہوتا ہے۔ وہ سنیے گا، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا، تو آپ کا بیان کیا ہے؟ میں جب بھی اپنے ابا سے ملنے کے لیے گئی، یہ نہیں انہوں نے کہا زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یہ نہیں کہا کہ جب بھی ملنے کے لیے گئی تو کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور اپنے چادر رحمت کو میرے لیے بچھا دیا۔ یہ طریقہ تھا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ لوگوں کو یہ فقط بتایا نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ، حضور سرورجانہ علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ نے قرآن میں بتایا کہ مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ یاد رکھیے نمونہ کس انداز میں ہے؟ یہ صرف لوگوں کو کہا نہیں کہ بیٹی باعث رحمت ہے، بلکہ یہ کر کے دکھایا کہ لوگوں بیٹی زندہ درگور کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی قدر کو جانا جائے، اس کی قیمت کو جانا جائے کہ یہ اللہ نے تحفہ کیا دیا ہے آپ کو، اور اس کا اثر کیا ہوا۔ حضرت فاطمہ کا بیان یہ ہے کہ جب میرے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ذاتی طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو کہتی جتنا غم میری ذات پر گزرا، جتنا غم میری ذات پر گزرا، اگر وہ غم سورج پر ڈالا جاتا تو سورج بے نور ہو جاتا۔ یہ اثر ہے سیرت النبی کا، یہ اثر کر کے دکھایا ہے، یہ فقط باتوں سے ظاہر نہیں کیا گیا۔ آج ہم باتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم عمل سے محروم ہیں۔
لیکن جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج اگر ہمیں زندگی میں کسی بھی جگہ موقع ملے اسٹڈی کرنے کا تو یاد رکھیے کچھ بھی آپ پڑھیں کچھ بھی سنیں، لیکن ایک چیز ہے سیرت النبی، اس پر ضرور غور و فکر کیجیے گا۔ ریسرچ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ ایک جملہ ہے کسی لکھنے والے نے بڑا خوبصورت لکھا، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بے شمار۔ اگر اللہ کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ عطا نہ فرماتا، کوئی معجزہ نہیں ملتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط سیرت ہی ہوتی تو حضور علیہ السلام کی سیرت ہی معجزہ کافی تھی تمام انسانیت کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے ویسے ویسے یہ ضرورت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، ویسے ویسے ہمیں حضور کی ذات کی جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنا ماحول کو چینج کر لیا، ہم نہ اچھائی پر قائم رہ سکتے ہیں نہ برائی پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ایک بات سنیے جو بڑی دلچسپ ہے، ہم ہمیشہ اس بات پر محنت کرتے ہیں جس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہوتا، اگر اچھا ہو بھی تو وہ کام یقیناً فضول ہوتا ہے، تو کام وہ کرنا ہے جس کے پیچھے کوئی رزلٹ بھی اچھا ملے۔ ہارون رشید بادشاہ ہے تو اس کے دربار میں بندہ آیا تو اس نے آ کر کہا کہ میں تب ایک مظاہرہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس نے پرمیشن دی، دکھائیے۔ اس بندے نے 100 سوئیاں لگائیں، 1 2 3 4 لائن میں 100 سوئیاں لگائیں، ایک چھوٹی سوئی اس نے پھینکی، چھوٹی سوئی وہ ان 100 کے سوراخ میں سے گزر گئی، 100 سوئیوں کے سوراخ میں سے وہ چھوٹی سوئی گزر گئی۔ اب ہارون رشید بڑا خوش ہوا، درباری کو کہا کہ اس کو 100 درہم دیے جائیں، دیے گئے 100 اشرفیاں، اس ٹائم کی جو کرنسی تھی دی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا اس کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا وجہ ہے؟ اشرفیاں بھی دی گئی، کوڑے بھی مارے جائیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تو نے یہ کام بڑا اچھا کیا، اس کے لیے 100 اشرفیاں، لیکن کام یہ فضول ہے، تو نے اپنی ذہانت کس جگہ پر لگائی؟ یہ فضول کام ہے، اس وجہ سے کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو آج ہمارا حال کسی نہ کسی جگہ یہی ہے، ہماری محنت کسی نہ کسی فضول کام میں ضرور جا رہی ہے، تو آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔